بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے محفوظ کیا گیا، اور وہ شخص جسے فتنوں میں مبتلا کیا گیا لیکن اس نے صبر کیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر اس کا ذکر فرمایا کہ جو شخص دنیا میں فتنوں سے محفوظ رہے، یعنی جو شخص عافیت کے ساتھ زندگی گزار لے اور دین اور دنیا کی ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رہے، شکر گزاری کے ساتھ اپنے زندگی کے لمحات بسر کرے، تو ایسے شخص کے خوش نصیب ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس خوش نصیب شخص کا ذکر فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ دنیا میں انسان پر مختلف قسم کی تکالیف آتی ہیں، کبھی انسان کے پاس مال کے اعتبار سے تنگی ہوتی ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، کبھی گھریلو صورتحال سے وہ تنگ ہوتا ہے، کبھی تعلیمی حوالے سے پریشان ہوتا ہے، مختلف جہات سے انسان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان پریشانیوں کو اللہ جل جلالہ کی جانب سے آزمائش سمجھے اور بجائے شور شرابہ اور ناشکری کرنے کے صبر کے ساتھ زندگی گزارے، کہ صبر کے ساتھ ان حالات کو بسر کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے ان حالات کے ختم ہونے کی دعا کرتا رہے، تو ایسا شخص بھی خوش نصیب ہے۔ تو گویا یہ دونوں خوش نصیب ہیں، وہ شخص جو فتنوں میں مبتلا ہی نہیں ہوا، اور وہ شخص جو فتنوں میں مبتلا تو ہوا لیکن صبر کے ساتھ اس نے ان لمحات کو بسر کیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خوش نصیب قرار دیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو دنیا میں دو طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی انسان عافیت میں ہوتا ہے، ہر قسم کے لحاظ سے وہ آرام میں ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے مالی تنگی نہیں رکھی تو شکر ادا کرے، اولاد صحیح سلامت ہے تو شکر ادا کرے، اللہ نے اسے گھر دیا ہوا ہے، ملازمت ہے، سواری ہے، تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے، جسم صحیح سالم ہے، بیماریوں سے محفوظ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یہ شکر یومیہ بنیادوں پر انسان کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص پر کوئی آزمائش آ جائے کسی بھی حوالے سے، تو صبر کے ساتھ ان آزمائش کے لمحات کو بسر کرے اور اللہ جل جلالہ سے آہوزاری کرتا رہے کہ یا اللہ ان حالات کو دور فرما دے، تو یہ شخص بھی خوش نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔